انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب کا نام اس لیے لیا کہ میں بہادر کا بیٹا ہوں۔ تو سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی حضور کے ساتھ تھے، مولا علی علیہ السلام بھی حضور کے ساتھ تھے، یہ نہیں بھاگے، اکثر لوگ بھاگ گئے۔ نیند نے، اونگھ نے آ کر گھیرا، آمنۃ منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن دینے والی، تمہارے جسم کو طاقت دینے والی، تمہارے ذہنوں کو سکون بخشنے والی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے تم پر آسمان سے می برسایا۔ اب ایک ایسا شخص نیند سے اٹھ کر بالکل توانا ہے، اور دوسرا شخص اس کے لڑکھڑا رہا ہے، اس کا آرام بھی اس کا پورا نہیں ہوا، کیا مقابلہ کرے؟ یہ ہے خدائی لشکر۔ محبوبہ کون دے جو تائیں ماریا ہا، جڈن تائیں ماریا ہوں ویلے میں ماریا۔ اور یہ روحانی روح جو ہے، قرآنی روح جو ہے، وحی کی روح جو ہے، نورانی روح جو ہے، اس روح کو اللہ کا رسول پھونکتا ہے، اور اب تک پھونکتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ قلباً، ذہناً، جسماً، ہر لحاظ سے مومن ہو، یقین والا ہو، اور اس پر کفار جو ہیں غالب آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا بالکل۔ جب وقتی طور پر یہ شکست ہوئی نا، تو وہ کچھ لوگ ٹیلے پر بیٹھے تھے، ان میں ابو سفیان کا ذکر بھی آتا ہے، اس کے ایک بیٹے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ لوگ ٹیلے پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے آج دیکھتے ہیں بنو حوازن کے سامنے یہ کیسے ٹکتے ہیں، آج تو بنو حوازن ان کا ایسا حشر کریں گے کہ ان کو سمندر کی گہرائیوں میں جا کر پھینک دیں گے۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر طبری میں، البحر المحیط میں، تفسیر قرطبی میں، بہت سی تفاسیر میں، حتیٰ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اور ابن ہشام کی جو سیرت النبی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، علامہ شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے جو بھاگے تھے وہ طلقاء تھے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں غار میں، مجمع البیان، یہ طبرسی ایک شیعہ مفسر ہیں، مجمع البیان ان کی تفسیر کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں جس صاحب کا ذکر ہے وہ حضرت ابو بکر ہے۔ نہ ملے بس مصطفیٰ ملے، یعنی وہ چیز ملے جس کے ملنے سے خدا ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج تراویح کے اندر سورۃ الانفال کی دوسری آیت سے تلاوت شروع کی گئی، اور 11ویں پارے کی 1-2 آیات تک تلاوت ہوئی، یعنی سوا پارہ۔ ہم نے اپنی گفتگو کے لیے اور حاضرین کے قرآنی اور روحانی ذوق کے لیے چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی آیت سورہ انفال کی دوسری اور ہماری تلاوت کردہ پہلی، اس میں اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی ہے کہ مومن کون ہے۔ ایسی علامت کہ ہر مومن خود اپنا پتہ آپ لگا سکتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر انسان اپنے بارے میں خود معلوم کر سکتا ہے کہ وہ ایمان کے کسی درجے پر ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو فقط وہ ہیں کہ جب اللہ ذکر کیا جائے ان کے سامنے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے۔
اور جب اس کی آیات تلاوت کی جائیں تو وہ آیات جو ہیں ان کے ایمان کو بڑھا دیں، یعنی ان کو مزہ آئے، خوف خدا بھی پیدا ہو جائے، آیات کی تلاوت سے، آیات کے سننے سے دل میں خشوع خضوع اور مزہ بھی پیدا ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ بندہ ایمان پر ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ مانگت نہیں ہوتے، نمازی لوگ جو ہیں وہ کاروباری بھی ہوتے ہیں، نمازی لوگ پیسے والے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو انہیں عطا فرماتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سارے لوگ، ایسی صفات والے جو لوگ ہیں وہ مومنین حق ہیں، یقینی طور پر وہ مومن ہیں۔ یہ سورۃ الانفال جو ہے اس کا ایک نام تفاسیر میں اہل علم کے نزدیک سورۃ البدر بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ البدر بھی ہے، یعنی اس میں بدر کا معاملہ جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے، گویا یہ بدر کے ایام میں نازل ہوئی اور حدیبیہ سے پہلے نازل ہوئی، فتح مکہ سے تو اور زیادہ پہلے نازل ہوئی۔ تو یہاں جن مومنین کو مومنین حق کہا گیا ہے یہ وہی ہیں جو اس وقت تھے۔ بعض ہمارے حضرات جو ہیں وہ یہ آیت پڑھ کر جو بعد والے لوگ ہیں، جو بدر کے بھی بعد ایمان لائے، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی اس کے بھی بعد میں ایمان لائے، اور بلکہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے دن اکثر لوگ جو اس وقت مجبوراً ایمان لائے، ان سب کو اس آیت کا مصداق قرار دے دیتے ہیں، اور یہ آیت پڑھ کر ان میں سے بعض کا نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ تو اس آیت میں تو ان کی شان ہے۔ ایسے معاصرین خواہ وہ حیات ہوں، خواہ ہمارے معاصرین تھے وفات پا چکے ہوں، یا قدیم جو حضرات ہیں وہ ہوں، ان سب کا ایسا سمجھنا، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ ان آیات میں فقط ان کی شان ہے جو اس وقت تھے اور تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے اس جہاد کے لیے جس کا ذکر اس صورت میں آگے آیا ہے، اور وہ ہے غزوہ بدر۔ شاباش ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان مومنین حق جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، ہم نے ان کی بڑی مدد کی، اور ہم نے فرمایا تم چلو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم چلو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یہاں تو یہ ہے کہ جب یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی فرمائی کہ تم چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پیچھے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور ہم اپنے ایسے لشکر سے تمہاری مدد کر رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور وہ لشکر کیا ہے؟ جس کو وہ لشکر نصیب ہو جائے نا اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ لشکر ہے، فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو جب تم میدان بدر میں پہنچ گئے تھکے ہارے، جا کر اپنا سامان تم نے رکھا، اور تم سے پہلے اچھی اچھی جو جگہیں تھیں نا، ٹیلے اور ریت کا میدان بھی تھا نا وہ، لیکن جو سخت جگہیں تھیں جہاں پر قلعہ ٹھوکو، خیمہ گاڑو وغیرہ، یہ جو ہموار جگہ جو تھی نا، اب ریت کا جو ایک ٹیل ہے اس پر تو خیمہ نہیں لگ سکتا نا،
تو اس سے نیچے جو سخت پکی جگہ ہوتی ہے زمین کی وہ مل لی دوسرے لوگوں نے، کافروں نے، ان کے لیے وہ جگہ نہ بچی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب تم پہنچے تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج دی، جب آندھی آئی تو ریت اڑی اور وہ جو نیچے تھے ان سب پر آئی، خیموں میں، آنکھوں میں۔ پھر یہ ہے کہ بارش آ گئی، جب بارش آ گئی تو نشیب میں پانی چلا گیا اور جو ٹیلے تھے وہ بہترین ہو گئے، کسی خیمے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو جب تم کو نیند نے، اونگھ نے آ کر گھیرا، امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن دینے والی، تمہارے جسم کو طاقت دینے والی، تمہارے ذہنوں کو سکون بخشنے والی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے تم پر آسمان سے می برسایا۔ اب یہ ذہن کی تازگی، انتہائی پریشان کن حالات میں نیند کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونا، یہ ایسے لشکر ہیں کہ بندہ تر و تازہ ہو، ذہنی طور پر بالکل حاضر ہو، فیصلہ، قوت فیصلہ اس کی موجود ہو، تو پھر وہ جو قدم اٹھاتا ہے تو دشمن اس کے مقابلے میں، پریشان جو دشمن ہے اس کے مقابلے میں وہ غلطیاں ہی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے لشکر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لشکر، یہ اس کے لشکر ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک مقام پر ہے جو اللہ کے لشکر ہیں ان کو ان کے سوا، ان لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نیند کو یاد کرا رہا ہے، لہذا جو شخص اپنے گھر میں سکون سے ہو، یا میدان جنگ میں سکون سے ہو، یا قید خانے میں ہو اور سکون ہو اور نیند ہو، تر و تازہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہے، یہ نصرت ہے۔ پانی اتارا تاکہ تم سے پلیدی کو لے جائے، بعضوں کو ضرورت تھی غسل کی بھی، ہاں جی، سفر میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے جی، پانی نہیں ہوتا، حاجت پوری کرنی ہوتی ہے، فقط ڈھیلے اور پتھر سے کام نہیں چلتا، تو اس قسم کے معاملات، سینکڑوں میل سفر کر کے آئے پیدل، تو کتنا شدید ضرورت ہوتی ہے پانی کی۔ فرمایا پانی ہم نے بھیجا تاکہ تم اس سے پیو بھی صحیح، اپنی پلیدی بھی دور کرو، لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل بھی مضبوط ہوں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم بھی مضبوط ہوں۔ اب ایک ایسا شخص نیند سے اٹھ کر بالکل توانا ہے، اور دوسرا شخص اس کے لڑکھڑا رہا ہے، اس کا آرام بھی اس کا پورا نہیں ہوا، کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ ہے خدائی لشکر۔ لہذا اسی پر قیاس کرتے ہوئے میں آپ کو عرض کروں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ شخص ضرور شکر ادا کیا کرے جس کو بظاہر اتنا مال و زر کی فراوانی تو حاصل نہیں، یعنی اس کے پاس مال و زر کی کثرت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، عدالتوں سے، ہسپتالوں کے چکروں سے، گھر کے اندر چک چک بک بک سے محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ بڑا سکھی ہے، ہاں، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں ہاں جی، ہاں جی، واہ واہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بدر میں گئے نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مٹھی بھری مٹی اور پتھریوں کی، جس میں مٹی بھی آئی، ریت بھی آئی، تو ایسے پھینکی، تو جو جہاں کھڑا تھا کسی کا منہ ادھر تھا، کسی کا منہ ادھر تھا۔ اب مٹی پھینکی جائے تو کسی کا منہ ادھر ہے، اس طرف پھینکنے والے کی طرف پشت ہے، لیکن وہ ایسی مٹی تھی کہ پھینکی گئی، ادھر منہ تھا جس کا، اس کو بھی آنکھوں میں گئی، جس کا منہ ادھر تھا اس کو بھی گئی، سب پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یہ جو تم 313 ہو اور وہ 1000 سے بھی زائد ہیں، اور تمہارے پاس چند جانور ہیں، سواری ہیں، اور ان کے پاس ہر ایک کے پاس سواری ہے، تو وہ جو مارے گئے تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ،
اور اے محبوب جب آپ نے مٹی پھینکی، وما رمیتا نہیں پھینکی آپ نے، اذ رمیتا جب پھینکی آپ نے، ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکی۔ وہ مٹی کس نے پھینکی؟ نہیں پھینکی آپ نے، جب پھینکی آپ نے لیکن اللہ نے۔ میرے مرشد کریم اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے خورشید ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا محبوبہ کون دے جو تائیں ماریا ہا جڈن تائیں ماریا ہوں ویلے میں ماریا۔ ہاں جی، واہ 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 واہ۔ اس کے بعد ایک آیات ایسی بھی ہے یہاں، ذرا سا آگے، ایک دو آیتیں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ اور اس سے روح گردانی نہ کرو، اس سے منہ نہ پھیرو۔ ذرا غور کریں، کس سے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو ہے نا۔ تو آگے آتا ولا تولوا عنہما، اور نہ منہ پھیرو ان دونوں سے، لیکن یہاں آیا ہے ولا تولوا عنہ، نہ منہ پھیرو اس سے۔ یہ اس جو ہے، یہ لفظ اس جو ہے عن ہو، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ فرمایا ہمارے محبوب سے منہ نہ پھیرو۔ جس نے ہمارے محبوب سے منہ پھیرا اس نے اللہ سے منہ پھیر لیا۔ ہاں، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سنتے ہو۔ آگے فرمایا ایمان والو لبیک کہا کرو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو لبیک کہا کرو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور اس بھی نہیں، اللہ کو اور رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ کا رسول تمہیں، جب وہ تمہیں بلائے، جب لبیک کو اللہ کو اور رسول کو جب وہ تمہیں بلائے۔ بھئی یہ ہونا چاہیے تھا جب وہ تمہیں بلائیں، لیکن اللہ نے فرمایا جب وہ تمہیں بلائے ایک۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اللہ نہیں آواز دیتا۔ اگر کسی کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، یا ویسے کسی کو آواز لگاتے ہیں، تو اللہ کا رسول جو ہے وہ آواز لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں لگاتا کسی کو آواز۔ لیکن یہاں فرمایا کہ لبیک کو اللہ، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائے، یعنی جب رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے۔ بولیے جس کو بلایا جائے گا اور پھر وہ لبیک کہے گا اور پھر وہ حاضر ہو جائے گا تو وہ زندہ ہوگا تو حاضر ہوگا۔ حضور قبروں والے کو بلائیں گے، قبروں والے جو ہیں ان کو حضور آواز لگائیں گے، لگاتے ہیں حضور، قبروں والوں کو بھی آواز لگاتے رہے، السلام علیکم یا اہل اونچا بولو، ہے ان کو آواز یا نہیں؟ خطاب ان کو ہے یا نہیں؟ ہاں، ساتھ یہ بھی بدر والے، یہی جو بدر کا سورہ بدر گویا آج بیان ہو رہی، اسی میں یہ ہے کہ جب جنگ ہو گئی تو وہ ایک گڑھے میں سب کی لاشیں، سب کی میتیں جو ہے وہ پھینکی گئیں، تو اوپر حضور اس گڑھے کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے، ہاں بھائی سناؤ لوگو قریشیو، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پا لیا، تم نے بھی وعدہ پایا؟ تو مسلمانوں نے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ یہ جو مر چکے ہیں آپ ان سے کلام کر رہے ہیں جو گڑھے میں پھینک دیے گئے؟ تو حضور نے فرمایا جو کچھ میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، تم ان سے زیادہ نہ سن رہے ہو نہ زیادہ سمجھ رہے ہو، وہ اب خوب سمجھ رہے ہیں۔ گویا اب ان کی ساری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے ارشاد ہے نا، الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ اس کو میں لمبا نہیں کرتا،
اس کا ذکر میری کتاب انوار العرفان فی اسماء القرآن میں بہت ہی شرح و بسط سے کیا گیا ہے، اور علامہ ابن قیم جوزیہ حنبلی نے اس کی زبردست تشریح فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو جائے تو اس کو وہ زندگی ملتی ہے جو قرآن کریم کے ذریعے ملتی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے روح فرمایا ہے، روح کہا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کہا ہے اور روح کہا ہے۔ وحی اور روح جو ہے اس کا کام ہے کہ یہ روح کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ جس طرح یہ حیوانی روح جو ہے نا، یہ جب ڈلتی ہے 4 ماہ کے بعد، ماں کی شکم میں، ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے، 4 ماہ جب اس کو پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، وہ فرشتہ آ کر پھونکتا ہے۔ تو جس طرح روح پھونکنے سے یہ جسم جو ہے اس میں جان آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، حرکت آ جاتی ہے، سماعت آ جاتی ہے، بصارت آ جاتی ہے، اور انسان سننا جو ہے وہ ماں کے شکم میں سننا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ دہر کی ایک آیت میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا اور اسے سمیع بصیر بنایا۔ سمیع پہلے ہے، بصیر بعد میں ہے۔ انسان شکم مادر میں سمیع پہلے ہوتا ہے اور بصیر جو ہے وہ بعد میں، اور بصیر غالباً دنیا میں آ کر ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں سننے والا ہو جاتا ہے۔ تو کیا بیان ہو رہا تھا کہ جو انسان 4 ماہ کے بعد حیوانی روح کی وجہ سے زندگی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، وہی انسان اگر دنیا میں ایمان لے آئے اور اللہ کا رسول جو ہے اس کے اندر قرآنی روح پھونک دے، یعنی وہ قرآن کو اللہ کے رسول سے لے، اللہ کے رسول کے واسطے سے لے، تو پہلے وہ حیوانی زندگی سے حیات تھا، زندہ تھا، اب وہ اس کی روح کو جب قرآنی روح ملے گی تو وہ روحانی زندگی سے حیات ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہے جو اللہ کے رسول سے، اور واضح لفظوں میں علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ حیوانی روح ہر انسان کے اندر 4 ماہ کے بعد، شکم مادر میں 4 ماہ کے بعد فرشتہ پھونکتا ہے، اور یہ روحانی روح جو ہے، قرآنی روح جو ہے، وحی کی روح جو ہے، نورانی روح جو ہے، اس روح کو اللہ کا رسول پھونکتا ہے اور اب تک پھونکتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 20-25 سال پہلے میں نے غالباً سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا وہ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے قرآن چھوڑا اور دعوت دی، ہم ان کی دعوت کو لے کر مسلمان ہو گئے، اب ان کا کام پورا ہو گیا، اب ہمارے ایمان میں، ہمارے مومن ہونے میں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا اگر تم کہو تو حضور کے اور تمہارے درمیان جو واسطہ ہے میں اس کو کاٹ دوں؟ تو وہ کوئی بڑا دمنگ عالم تھا، لیکن اس کو روحانیت کی یہ تمیز نہیں تھی، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسے ہاتھ مارا، واسطہ کٹا اور وہ اسی وقت صلیب کے سامنے جھک گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ، عنایت اور آپ کی ہمت اور آپ کی نظر کرم کے بغیر کوئی شخص اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ مسلسل حضور انسانی روح کا ربط کسی نہ کسی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، حضور کی روح کے ساتھ ہو، تو تب تو وہ ایمان پر رہتا ہے، ورنہ نہیں۔ غالباً شاہ عبدالعزیز مسجد دہلوی نے کسی جگہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ یہ جو انسان، یہ جو ہے نا، یہ آفتاب، یہ انسانی زندگی کے لیے اس کی کرنیں، اس کی جو شعاع ہے یہ ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی زیرو چیز کسی جگہ پر بھی پڑی ہو تو اس کی جو حیات بخش کرنیں ہیں نا، یہ کسی نہ کسی طرح روشن دان کے ذریعے کسی اور چیز کو لگ کر ایک روشنی
اس کی روشنی پھر اندر ہے تو کسی نہ کسی ذریعے یہ پہنچتی ہے تو زندگی پنپتی ہے، ورنہ پنپ۔ اسی طرح روحانی زندگی جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط قائم ہو تو یہ زندگی قائم رہتی ہے روحانی، ورنہ نہیں رہتی۔ تو یہ ہے سورہ انفال کی ایک آیت، میرے خیال آیت نمبر 10 ہے۔ تو اسی لیے سے مراد ہے اس رابطے کو قائم رکھنے کے لیے امتی کو کہا گیا ہے کہ وہ جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا اتنا زیادہ اس کے لیے مفید ہے۔ کچھ پلے پڑا؟ وہ کن کی حدیث؟ ابی بن کعب ہے یا کعب بن مالک؟ ابی بن کعب ہے نا، جن کے میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جی اگر 2 حصے کر لو اپنے وقت میں سے تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ 3 حصے کر لو تو فرمایا اور بہتر ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ تو اصل جو چیز ہے نا وہ تو یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رہے، اور یہ رابطہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ روح محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ قائم نہ رہے۔ وہ کیسے ہے؟ علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر، پیوستہ رہے شجر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یہ ہے جی، آپ دیکھیں تفسیر الملتقط، حضرت خواجہ صدر الدین ابو الفتح الولی الاکبر سید محمد حسینی المعروف گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات ہوئی 825 ہجری میں، 825 ہجری میں۔ یہ ان کی تفسیر ہے، مخطوط قلمی ہے جی، ہاتھ سے لکھی ہوئی جو ہوتی ہے نا وہ ہے، ابھی یہ چھپی نہیں۔ تو یہ سید نفیس شاہ سے جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، وہ لے آئے تھے میرے خیال یورپ سے۔ تو میں نے اس کا مطالعہ کیا تو انہوں نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ کافروں نے کہا جو کچھ آپ لائے ہیں ہمارے پاس، حضور کو انہوں نے کہا، اور وہ ہے حق، اور ہم اس حق کو نہیں مانتے۔ ہاں، تو حق کو نہ ماننے کا وہ کوئی عذاب ہوتا ہے نا، کوئی سزا ہوتی ہے، وبال ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی دردناک عذاب لے آئے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں جو کافروں نے کہے نا، ان کے الفاظ قرآن کریم میں درج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ منہ مانگا عذاب جو ہے نا اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ایسا عذاب ان پر نہیں بھیجنے والا۔ تو سیدی گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری جسم موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی برکت سے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، جبکہ ان کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی روحانی اور قلبی مناسبت نہیں تھی۔ تو جن لوگوں کے جسموں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح ہے، اور جن لوگوں کے جسموں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ روح قرآنی ہے اور یہ نور ہے، اور ان کے باطن میں حضور کی معرفت ہے، وہ کیوں ہلاک ہوں گے؟ ہاں، یہ آپ نے اس تفسیر میں فرمایا سیدی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، یہ غالباً زیدی تھے، حضرت سیدنا زید بن علی امام زین العابدین کے ایک فرزند تھے سیدنا زید، یہ ان کی اولاد میں سے ہے، حسینی سید۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا آپ پہلے یہ بتلائیے
یہ ایٹمی قوت جو ہے مسلم ممالک میں کون کون سے ملک ہیں؟ بس، اور کوئی نہیں۔ اوہ اللہ 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 اللہ۔ سورۃ الانفال کی ایک آیت آج ہم نے یہ بھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اور تیار رکھو ان کے لیے، کفار کے لیے، پیچھے ہے نا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، گمان نہ کرو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ سبقت لے جائیں گے، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ کفار عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کسی بھی زمانے میں، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مقام پر کفار جو ہے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے لشکر کو، اس کے ماننے والوں کو، بشرطے کہ صحیح ماننے والے ہوں، وہ پچھاڑنے والے اور عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پست ہمت نہ ہو وہ اور غم نہ کھاؤ، انتم الأعلون، تم ہی کامیاب رہو گے، ان کنتم مومنین، پر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ قلباً، ذہناً، جسماً، ہر لحاظ سے مومن ہو، یقین والا ہو، اور اس پر کفار جو ہیں غالب آ جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا بالکل۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کبھی وہ خلاف نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو۔ اگر کسی جگہ کسی نے، مسلمانوں نے مار کھائی ہے تو اپنی غلطی کی وجہ سے کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی عاجز نہیں ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ کافروں کو تم یہ گمان نہ کرو کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، اور وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو ان کفار کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے طاقت کو، جتنا تمہارے بس میں ہے نا، کافروں کے لیے طاقت ہر وقت تیار رکھو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے۔ اب گھوڑوں کی جگہ جدید جنگی آلات، اسلحہ، ٹینک شینک، توپ شوپ، بم، یہ ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تم خوف زدہ کر سکو ان آلات سے، اس جنگی ساز و سامان سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو۔ کس کو خوف زدہ کر سکو؟ اللہ کے دشمن کو۔ وعدوکم، اور اپنے دشمن کو۔ وآخرین من دونہم، تمہارا اللہ کا اور تمہارا وہ دشمن جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے علم میں ہے۔ وآخرین من دونہم، اور وہ دشمن بھی جو تمہارے علاوہ ہیں، دشمن لا تعلمونہم، جن کو ابھی تم نہیں جانتے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو دلوں میں خدورت لیے بیٹھے ہیں، ابھی سامنے نہیں ہیں۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ کیسی پتہ کی بات ہے۔ تو پاکستان جو ہے یہ مسلم ممالک میں واحد ایسی قوت ہے، ایسی قوت سے مالا مال ہے، ایسی قوت سے لیس ہے کہ جو قوت کسی دوسرے مسلم ملک کے پاس نہیں ہے۔ ایسی قوت جو کسی غیر مسلم اللہ کے دشمن کے پاس ہے، تو وہ ویسی قوت ملک پاکستان کے پاس بھی ہے۔ اور ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے تیار رکھنے کا حکم کیوں کیا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم ڈراؤ اس قوت سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ اور دعا کریں کہ ایسا نہ ہو ملک پاکستان میں کہ جو اس قوت سے مالا مال ہے وہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، یعنی کفار کو، اللہ کے دشمن مسلمان تو نہیں ہوتے نا، کفار کو ڈرانے کے بجائے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ڈرانے لگ جائیں۔
ان پر ہی اپنی ہیبت، مثلاً ایک قوت ہے، ایک اسلحہ ہے، ایک بندوق ہے، ایک تلوار ہے، ایک تیر ہے. پہلے تیر چلتے تھے، تلوار چلتی تھی. اب تلوار چلانے والا ہو اور وہ اپنوں پر ہی تلوار چلانے لگ جائے. کوئی سپہ سالار ہو وہ اپنوں پر ہی تلوار چلانے لگ جائے تو اس کے لیے تو اس کو تیار نہیں کیا تھا نا. اس سے اپنے ڈرنے لگ جائیں. جہاں بھی وہ ملے تو وہ اپنا جو ہے وہ تو اس سے تحفظ کا احساس اس کو ہو. لیکن یہ تو نہ ہو نا کہ مسلمان سو رہے ہوں ان کے گھروں پر آ کر حملہ کر دو، ان کی عورتوں کو اٹھاؤ. یہ کیا ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں 2045 اور 1445 اور 2024، 1445 ہجری اور 2024 عیسوی میں، 2023 عیسوی میں، 2024 عیسوی میں ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان نے طاقت حاصل کی ہے کیا اپنوں کو مارنے کے لیے کی ہے؟ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ان کو مار رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ان کو مار رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت افسوس ہے. غور کرنا ہوگا. ہماری فوج میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑے زیرک لوگ ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حماقت پر ڈر جاتے ہیں، جو بے وقوفی پر ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی حماقت سے، ایسی بے وقوفی سے محفوظ رکھے. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، مرنا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. جو بھی کوئی بندہ اس وقت منصب پر ہے، سول ہے یا غیر سول ہے جی، اس سے منصب بھی چلا جانا ہے، اس سے زندگی بھی چلی جانی ہے، اس نے دنیا کو بھی چھوڑ جانا ہے، اس نے زمین کے چہرے سے ہٹ کر زمین کے پیٹ میں دھنس جانا ہے. تو اس لیے سوچے کہ وہ کس کے لیے جو ہے اگر منصب ہے تو وہ کس کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے. کوئی گناہ گار بھی ہو اور مومن ہو، مسلمان ہو، اس کے خلاف کوئی طاقت یا دھونس یا دھمکی یا روب یا دبدبہ یا منصب کا اختیار استعمال کرنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کا ایمان ہے، کہاں کی مسلمانی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. بہت سے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن، غزوہ حنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن تمہیں شکست دی ہے تو تمہارے گھمنڈ نے. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے گھمنڈ میں ڈال دیا. بڑی فوج تھی جی غزوہ حنین میں. جب لشکر کو دیکھا نا بعض مسلمانوں نے تو ان کی زبانوں پر الفاظ آ گئے، آج تو ہمارے سامنے کوئی روک کے ہی نہیں سکے گا، آج تو شکست ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی. ایسا کیا کہ غلطی ہو گئی. بنو حوازن کے لوگوں نے یکدم ایک طرف سے حملہ کیا مسلمانوں پر، تو مسلمانوں کے ہوش ٹھکانے نہ رہے، بھاگے. ثم ولیتم مدبرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیٹ پھیر کر سب بھاگ گئے. اور یہ ہوا کب؟ تازہ مکہ فتح ہوا. تو فتح مکہ کے دن جو لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے، جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے، وہ بھی 2-1 ہزار لوگ تھے، وہ عورتیں بھی مرد بھی، وہ کہنے لگے ہم بھی جائیں گے. وہ آئے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان میں سے اکثر تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے. کس لیے؟ تماشا دیکھنے کے لیے. جب وقتی طور پر یہ شکست ہوئی نا تو وہ کچھ لوگ ٹیلے پر بیٹھے تھے. ان میں ابو سفیان کا ذکر بھی آتا ہے، اس کے ایک بیٹے کا ذکر بھی آتا ہے. تو یہ لوگ ٹیلے پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج دیکھتے ہیں بنو حوازن کے سامنے یہ کیسے ٹکتے ہیں. آج تو بنو حوازن ان کا ایسا حشر کریں گے کہ ان کو سمندر کی گہرائیوں میں جا کر پھینک دیں گے. اور یہ جب شکست ہوئی تو اس وقت وہ شعر پڑھنے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو بھگا دیا اور کہا ہو یار تازہ مکہ فتح کر کے تو گیا ہے لیکن یہاں شکست ہو گئی ہے، تمہیں خوشخبری ہو. وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان میں کھڑے رہے اور فرماتے رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کا نام اس لیے لیا کہ میں بہادر کا بیٹا ہوں.
تو سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی حضور کے ساتھ تھے، مولا علی علیہ السلام بھی حضور کے ساتھ تھے، یہ نہیں بھاگے، اکثر لوگ بھاگ گئے، چند لوگ حضور کے ساتھ رہے۔ تو پھر حضرت عباس جو ہیں یہ آیا ہے کہ یہ جہیر الصوت بہت بلند آواز تھے، حضور نے فرمایا آواز لگاؤ لوگوں ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں۔ تو ان کی آواز گئی تو پھر وہ جو بھاگے تھے نا تو وہ پھر واپس آئے، جب واپس آئے اور پھر طاقت جمع کی، جمع ہوئے اور کفار کا تعاقب کیا، مارا تو کفار کو شکست ہو گئی۔ تو وہ جو خوشخبری لے کر گئے تھے نا اہل مکہ کی طرف، تو جب وہ واپس آئے تو فتح ہو چکی تھی۔ ادھر سے پھر ایک بندہ گیا مکہ کہ بھائی مسلمانوں کو فتح مل گئی، تو سارا دن جو وہاں مکی لوگ جشن مناتے رہے، جب شام کو خبر گئی تو پتہ چلا کہ وہ پھر مایوس ہو گئے۔ تو جو لوگ دوڑ کر گئے تھے نا یہ شکست کو دیکھ کر، جب وہ واپس آئے اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بعد کسی جگہ مال غنیمت، اس جنگ میں جو ہاتھ آیا اتنا مال غنیمت کبھی بھی ہاتھ نہیں آیا، یہ یاد رکھنا۔ تو حضور تقسیم کرنے لگے، تو اس تقسیم کے وقت یہ جو طلقاء تھے نا مجبوراً مسلمان ہونے والے، یہ سب سے آگے آگے تھے، ہمیں دو، ہمیں ہمارا حصہ دو، ہمیں ہمارا حصہ دو۔ ابو سفیان نے خود سوال کیا، آپ قریش کے سردار ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ سخی ہیں، آپ مجھے بھی حصہ دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ اور کچھ اوقیہ چاندی سونا وغیرہ دیا۔ جی میرے بیٹے کے لیے بھی دو، تو حضور نے اس کے بیٹے یزید کے لیے دیا۔ پھر کہنے لگے میرے بیٹے معاویہ کے لیے بھی دو، تو حضور نے اس کے لیے بھی دیا۔ ہاں جی، یعنی 100 اونٹ ایک ساتھ وہ لے گئے، اور طلقاء تھے ان کو بھی دیا۔ تو پہلے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر طبری میں، البحر المحیط میں، تفسیر قرطبی میں، بہت سی تفاسیر میں، حتیٰ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اور ابن ہشام کی جو سیرت النبی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، علامہ شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے جو بھاگے تھے وہ طلقاء تھے۔ کون تھے؟ طلقاء، یہ جو مال لینے میں آگے تھے۔ اچھا، جو پہلے مہاجرین اور انصار میں قربانیاں دینے والے لوگ تھے نا، اس دن ان کو مال نہیں ملا۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے کچے پکے تھے ان کو زیادہ مال دیا گیا، تاکہ ان کے شر سے بھی محفوظ رہا جا سکے، اور اگر کسی کے دل میں اسلام اور ایمان کی کچھ رمق ہے تو وہ پکا مومن ہو جائے، اس لیے ان کو مال دیا۔ تو یہ آیت بھی ہم نے آج پڑھی ہے، اور بہت زیادہ موضوع ہے، ہم آخر میں صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک کتاب کا تعارف کرانے کے لیے۔ یہ کتاب ہے جی، یہ صرف عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، یہ آیت ہے ایک اس کی سورۃ التوبہ کی، اور نمبر ہے اس کا 43، آیت نمبر 43، سورۃ التوبہ آیت نمبر 43۔ اس کے پہلے الفاظ ہیں عفی اللہ عنک لما اذنت لہم۔ یہی جو جنگ ہے نا، اس جنگ کے بارے میں حکم یہ تھا کہ کوئی شخص پیچھے نہ رہے، انفروا خفافا وثقالا، کوئی ہلکا ہے یا بوجھل ہے، سواری کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس جنگ میں سب نے شریک ہونا ہے، پیچھے کوئی نہ رہے۔ لیکن منافقین نے آ کر بہانے کیے، یہ ہے جی، وہ ہے جی، ہمیں تو ذرا یہ مسئلہ ہے، پیچھے یہ مجبوری ہے، آپ اجازت دے دیں تو ہم ذرا پیچھے ہم رہ جاتے ہیں، ہمارے بغیر تو کچھ چلے گا بھی نہیں، گویا دنیا اوندھی ہو جائے گی۔ طرح کے انہوں نے بہانے کیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بہانے سن کر ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ اجازت اگر نہ دیتے، بھئی نہیں چلنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، آپ جان جاتے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا۔ جب اجازت نہ ملتی، جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، ان پیچھے رہنے کی اجازت نہ ملتی، ہاں ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے تم نہ چلو، یہ اگر نہ کہا جاتا اور کہا جاتا نہیں تم نے چلنا ہے، جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، تو منافق اور مخلص میں واضح ہو جاتا فرق، یتبین
فرق ہو جاتا، تو آپ نے اجازت کیوں دی؟ کچھ مفسرین نے اسے سمجھا کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، ڈانٹا ہے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو۔ نہ یہ جو مفسر ہے نا مصنف، یہ کہتے ہیں مصنف احمد یحییٰ بن مولانا الشیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی، یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی اپنے دوست کو کہے تو یوں کہا جاتا ہے، او میاں آپ پھر نظر نہیں آئے، نام لے کر، بھائی آپ پھر اتنے دن نظر نہیں آئے، بھائی آپ آئے نہیں ہمارے پاس، یہ ہوتا ہے نا۔ پہلے وہ کہے او یار اللہ دے پیارے تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، او یار تجھ پر اللہ کا کرم ہو، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو، آپ تو نظر ہی نہیں آئے، ہاں جی، او حیاتی ہوئی یار تو تے سانو نظر ہی نہیں آیا، او تیری خیر ہوئے اتنے دن تو نظر ہی نہیں آیا۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا عفا اللہ، اللہ آپ سے درگزر فرمائے، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ رہنے دیتے نا تو پھر پتہ چل جاتا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون مخلص ہے کون منافق ہے۔ کہ نہیں، یہ تو پیار کا لفظ ہے، پوری کتاب اس سے بھری ہے اور بڑے دلائل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ چونکہ انہوں نے محنت کی ہے اور صرف اس ٹکڑے پر پوری کتاب لکھی ہے تو اس کا تعارف کرا دوں، اس لیے کہ کسی کی محنت کا اعتراف اور کسی کے کمال کا اعتراف کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی تراویح میں یہ مقام بھی آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، شروع میں آپ سن چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دینے کو مسلمانوں پر اپنا لشکر قرار دیا، اپنی مدد قرار دی۔ ہاں جی، یہاں فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے ہمارے رسول کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں ان لوگوں نے نکال دیا تھا جو کافر ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ دو تھے نا، ان دو میں سے ہر دوسرا اپنے ساتھی کا دوسرا تھا اور ہر اپنے ساتھی کا پہلا تھا۔ وہ دو تھے دوسرے کے، وہ دوسرے تھے اپنے ساتھی کے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم نہ کھا یعنی غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب نکلے نا مصر سے، فرعونیوں سے بھاگ کر، تو جو آپ کے ساتھی تھے نا بنی اسرائیلی، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یاد رکھنا۔ تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، بھئی یہ تو پیچھے آ گئے، اب ہم تو پکڑے گئے، ہمیں تو وہ پکڑ لیں گے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی ہماری رہنمائی کر دے گا، ابھی ہمارے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ ان معی ربی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو پوری قوم تھی بنی اسرائیل کی، تو انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ ان معنا ربی، ہمارے ساتھ ہے ہمارا رب، ہاں، ان معنا ربنا، ہاں، کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، یہ کیوں نہ کہا ان معی، اس لیے کہ یہ وہ معیت ہے جو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے حوالے سے ہے۔ ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ ہونا، وہ جہاں بھی ہو، ایک ہے مادی اور حصی طور پر، مادی اور حصی طور پر اللہ تعالیٰ مسلم کے بھی ساتھ ہے، کافر کے بھی
لیکن نصرت، معیت، حمایت اور اپنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ فقط مومن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ معیت میں فرق ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو آپ کے ساتھی تھے، اذ یقول لے صاحبی، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو، اب یہ جو ساتھی ہوتا ہے نا، جسمانی طور پر جو ایک سنگت ہوتی ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جسمانی طور پر اس کو مادی لحاظ سے وہ صاحب ہوتا ہے، بھلے کافر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ سفر میں ہے تو ایک شخص آپ کے ساتھ آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہے، جہاز میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، کسی ٹرین میں بیٹھا ہے، آپ مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہے، اسی لیے قرآن میں کہنا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، پہلو والا، رشتہ دار، ہمسایہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب فرمایا، ساتھی فرمایا۔ تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہاں صحابی کا یا صاحب کا لفظ جس کے لیے آیا ہے، ضروری تو نہیں کہ وہ مسلمان ہو۔ اسی قرآن میں قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، جب ایک مسلمان اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، جب ایک مسلمان اپنے ساتھ والے سے کہہ رہا، وہو جب وہ گفتگو کر رہے تھے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ تو ایک مسلمان تھا، وہ اپنے کس کو کہہ رہا تھا؟ اس ساتھی کو جو اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، لیکن اس کو بھی قرآن نے صاحب کہا ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب جو ہے غار میں، مجمع البیان، یہ طبرسی ایک شیعہ مفسر ہیں، مجمع البیان ان کی تفسیر کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں جس صاحب کا ذکر ہے وہ حضرت ابو بکر ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے جس صاحب کا ذکر ہے، ضروری تو نہیں کہ وہ مسلم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل فرمایا کہ حضور نے اس وقت یہ نہیں کہا ان معی اللہ، بے شک میرے ساتھ اللہ ہے، نہیں، ان اللہ معنا، ان اللہ معی نہیں فرمایا بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور ان کے ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے سکون نازل کر دیا علیہ، اس پر، کس پر؟ وہ جو اپنے محبوب کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اور اس کے محبوب نے کہا غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جس کو محبوب نے کہا لا تحزن، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے اس پر سکون نازل کر دیا، یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایسے لشکر سے مدد فرمائی جس کو تو نے نہیں دیکھا، جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ وہ کون سا لشکر ہے؟ کہتے ہیں کہ کبوتری نے جو انڈے دے رکھے تھے نا وہ غار کے دہانے پر، اور مکڑی نے جالا من، تو یہ جو ہے نا کھوجی، ابو جہل وغیرہ جو ہے نا، یہ کھوجی کو لے کر ہے، جو پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کر نا غار پر لے آیا، ادھر گئے، پہاڑوں پر بھی لے آیا جی، پہاڑوں پر پاؤں کے نشان، یعنی ایسا کہ تکڑا تھا، ماہر تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا یار یہ بات یہ ہے کہ یہاں ہیں، یہاں تک ہیں، اس سے آگے نہیں گئے، یہاں پہنچ کر یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے یا زمین میں بڑھ گئے۔ ہاں جی، لیکن وہ کہیں کہ زمین پر ہو نہیں سکتے، غار کے اندر ہو نہیں، وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہنے لگے بھی اتنا جثہ، انسانی بشری جثہ، وہ اگر یہاں سے گزریں گے تو کبوتری کیسے بیٹھے ہوگی؟ ہاں جی، اس کا یہ کیا اس کو بولتے ہیں، گھونسلہ، یہ کیسے قائم رہ سکتا تھا؟ اور مکڑی کا نے جو جالا تن رکھا ہے، یہ تو ان اوہن البیوت بیت العنکبوت، مکڑی کا گھر جو ہے تمام گھروں سے زیادہ کمزور ہے، قرآن میں ہے، تو اس کا گھر کیسے قائم رہ سکتا؟ لہذا اندر تو گئے نہیں۔ تو میرے مرشد کریم یہاں بزبان حال
ابو جہل کی طرف سے کہتے تھے کہ ابو جہل نے اس وقت کہا اوے کھوجی آ تو نواں کھوجی ہے، تو جو کہتا ہے کہ بھی یہ یا زمین میں بڑھ گئے یا آسمان پر چڑھ گئے، آسمان پر چڑھ گئے کوئی نور ہے؟ تو کہنے لگے ابو جہل جو ہے نا جب بھی بات کرتے ہیں تو بے تک کی بات کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ ہم نے مدد کی اور ایسے لشکر سے مدد کی جس کو تو نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مکڑی سے بھی مدد کرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبوتری کے انڈے دے کر ہے جی۔ میرے مرشد کریم فرماتے تھے کہ جبریل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور نے کہ صدیق، سریکی میں فرماتے تھے صدیق اے عنکبوت مکڑی یہ بھی ساری حاضری کھڑا ہے، مکڑی جو ہے یہ بھی ہماری حاضری میں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا بلاؤ اس کو، تو مکڑی حاضر۔ فرمایا ہاں تو ہمارے لیے یہاں ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ کب سے تو یہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو ایک عرصہ دراز سے ہوں، اور بعد نے کہا کہ میں تو گویا اس کی اولاد میں سے ہوں، اس مکڑی کی اولاد میں سے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے کعبے کی تعمیر کے وقت گھوم پھر کر بتایا تھا یہاں یہاں بنیاد ہیں کعبے کی، کعبے کی وہ بنیادیں جو طوفان نوح میں گم ہو گئی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو بتائی گئیں۔ تو کہتے ہیں مکڑی نے بھی اس میں حصہ لیا تھا کہ یہاں یہاں ہے۔ تو فرمایا میں اس وقت سے ہوں، تو اس وقت میں نے خلیل اللہ کی انجینئری کی تھی، تو اس وقت میں نے انہوں نے فرمایا تھا تو ہم سے جو مانگنا ہے مانگ، تو اس وقت میں نے مانگا تھا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آخر و زمان نبی کا درشن چاہیے۔ میں نے اسی دن کہا تھا اے محبوب آپ آج مجھ سے مزدوری میری پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہرا دیا ہے غار کے دہانے پر، میں تو پہلے ہی مزدوری پا چکا ہوں، اور اس وقت سے پا چکا ہوں جب میں نے اسے کہا تھا مجھے کچھ ملے نہ ملے بس مصطفیٰ ملے، یعنی وہ چیز ملے جس کے ملنے سے خدا ملے، میں نے اس دن کہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے غار ثور میں اپنے محبوب کی مدد کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھی، اور ایسی مخلوق کے ذریعے بھی جو ہم کو، عوام کو، انسانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔